بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے اس سال کے تسلسل کی یہ ہماری رمضان المبارک سے پہلے آخری کلاس ہے۔ کتاب الرحیق المختوم کا میرے سامنے 192 نمبر صفحہ کھلا ہے، جس مضمون پر ہماری پچھلی بات رکی تھی وہ دراصل تذکرہ تھا بعض اولین گمنام صحابہ کرام کی زندگیوں کا، ان کے حالات کا، ان کے قبول اسلام کا، جن میں ہم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، جناب سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور یاس ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پچھلے سبق میں مکمل کیا تھا۔ یہاں ذکر خیر ہے اہل یمن کے سعادت مند لوگوں میں سیدنا طفیل بن عمرو دوسی یعنی قبیلہ دوس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بہت لحاظ سے یہ بڑے خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں، بہت لوگوں کے اسلام کا یہ ذریعہ بنے۔ ان کے اسلام کو اللہ نے اپنی وحدانیت کی نشانی بنایا۔ ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی، یعنی یمن کے سرحدی علاقوں پر ان کی ساکھ، ان کے قبیلے کی ساکھ بہت مستحکم تھی، اچھی عزت اور قوت رکھنے والا یہ قبیلہ تھا جس کے یہ سربراہ ہیں۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے، اے طفیل، پیچھے بات ہم کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ حاجی حج پر آئیں گے وہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن نہ لیں۔ اس کے لیے ادھر ایام حج شروع ہوتے، ادھر وہ اپنی ٹیمیں، اپنے گروہ، اپنے جوانوں کو تربیت دے کر حاجیوں کے راستے میں پہلے سے بھیج دیتے تاکہ حاجیوں کو مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ان کے حوالے سے بدخوئی کر سکیں، آپ سے ڈرا سکیں اور لوگوں کو خبردار کر سکیں کہ مکے میں نعوذ باللہ ایک خطرہ ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے، ان کی بات سننے والا اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اپنی نشانیاں ہیں، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ گویا حج کے ایام میں یہ ہر علاقے کے حاجیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تعارف کرا دیتے تھے۔
اتنا ہر عام و خاص کو پتہ چل جاتا تھا کہ مکے میں کوئی صاحب ہیں، پراثر گفتگو کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات تو سب تک پہنچ گئی، اور اس بات کو اگر مسلمان اپنے وسائل کی بنیاد پر پہنچانا چاہتے تو انہیں کافی زحمت کرنی پڑتی۔ اللہ کی قدرت ہے، خرچے اللہ نے ان سے کرائے اور پیغام اللہ نے اسلام کا لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے، اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہم پریشان ہیں، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ پھوٹ کا سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے والد دوسرے دین پر ہے، اولاد الگ دین پر ہو گئی تو انہیں، اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا، اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بینائی ٹھیک ہو تو دلائل سے استدلال ٹھیک کرتا ہے بندہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج فی زمانہ وہی عبارتیں پڑھنے والا جنتیں کما جاتا ہے، اور وہی عبارتیں پڑھنے والا کیڑے نکال کر اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ تمہارے درمیان، یہاں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، آج ان کی عمر 50 سال سے متفوق ہو چکی ہے، بالوں میں سفیدی آئی ہے، 50 سالہ ریکارڈ میں ایک دفعہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی خیانت کی ہو، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائی ہو، کبھی شراب پی ہو، کبھی شعر و شاعری کی مجلس میں بیٹھے ہوں، کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو۔ یہ لگتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ سچے انسان ہیں، صاحب وحی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ نہیں لگتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کبھی پکڑ اس طرح کرتا ہے کہ دلائل اثر نہیں کرتے، بلکہ وہ دلائل کو اپنی نظریاتی خرابی کے بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ میں اس کی مثال میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور جس ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے، اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے۔ وہ زرخیز زمین پر برستی ہے، زمین زرخیز تھی لیکن بہرحال پیاسی تھی، جس کی وجہ سے وہاں نہ پانی تھا، نہ کھیت تھے، نہ باغات تھے، نہ سبزہ تھا، نہ چارہ تھا، لیکن قوت والی زمین ہے، اچھی زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے۔ بارش برسی، بارش کے برسنے کی برکت سے زمین کی پیاس بجھی، وہاں کھیتیاں اگیں، وہاں باغات اگے، وہاں پھل پھول اگے، جہان مہک گیا، ماحول معطر ہو گیا، خوبصورت فضا پیدا ہو گئی، آنے جانے والوں کے لیے سہولت، جانوروں حیوانات کے لیے سہولت، پرند و چرند کے لیے سہولت، مسافروں کے لیے سہولت۔ بارش برسی، بارش تو گویا زندگی بن گئی۔ دوسرا، بارش کا حصہ پتھریلی زمین پر برسا، سخت زمین ہے، بارش برسی، اوپر کا حصہ گیلا ہو گیا، اندر تک بارش سرایت نہ کر سکی، لیکن زمین سخت تھی، سخت ہونے کی وجہ سے پانی گدلا نہ ہوا۔ وہاں جو نشیبی علاقہ تھا، نیچے کا حصہ تھا، کھائی تھی، کھڈے تھے،
وہ بھر گئے، پانی سٹور ہو گیا۔ مسافر گزرتے ہیں، پانی ان کو کام دیتا ہے، پرندوں کا کام دیتا ہے، جانوروں کو کام دیتا ہے۔ زمین اندر سے خود سوکھی ہے، اس نے پانی سے کک فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بہرحال اس نے لوگوں کے لیے پانی محفوظ کر دیا، لوگوں کے لیے پانی محفوظ کر دیا۔ یہ بے عمل عالم کی بات ہے، ذہین و فطین ہے، عبارتوں کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، نقطہ دان ہے، ایک ایک لائن میں 10 نقطے وہ سامنے رکھتا ہے، لوگ اس سے سیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ جنت بناتے رہتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے نیچے یہ دلائل نہیں جاتے۔ جیسے وہ سوکھی زمین اوپر سے بس گیلی ہو گئی، رونق ہے، شکل ہے، صورت ہے، مقبہ ہے، وضاقتہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اندر سے خالی ہے، وہ بس باتیں کرتا ہے، بس باتیں کرتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ چراغ تلے اندھیرے کی جو مثال ہے، پہلی زمین خود پیاس بجھاتی ہے، بعمل ہے، علم سیکھا، عمل کیا، پھر آگے پہنچاتی ہے، ماحول معطر ہو گیا، ایک عالم کے لیے زندگی اور حیات کا سبب بن گیا۔ تیسری زمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شور زمین ہے، شور زمین ہے، اس پر بارش برسی تو کیچڑ مچ گیا، پانی گدلا ہو گیا، پھسلن پیدا ہو گئی، حیوانات کا گزرنا مشکل، انسانوں کا گزرنا مشکل، خود زمین کی پیاس اسی طرح ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوگی، نہ کوئی باغات اگے، نہ کوئی روزی رزق کا مسئلہ بنا، وہ تباہ و برباد۔ اب بارش تو ایک ہی ہے، بارش تو ایک ہی ہے، جو مثبت ذہن والا انسان ہے وہ وہی خطبہ سنتا ہے، وہی درس سنتا ہے، وہی حدیث سنتا ہے، تو اس کی آخرت بن جاتی ہے، اس کے گھر کی آخرت بن جاتی ہے، اس کے حلقہ احباب کی آخرت بن جاتی ہے۔ جو پتھر دل والا ہے لیکن صاحب علم ہے، وہ خود عمل نہیں کرتا، روز قیامت پکڑا جائے گا، مصیبت کا شکار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بے عمل، اس کے پیٹ کے راستے سے آنتیں باہر نکل آئیں گی، یہ درد کی وجہ سے دوڑے گا اور اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، پہچان لیں گے یہ تو فلاں فضیلت الشیخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ فرمائے۔ اسے کہیں گے اما کنت تامرنا بالمعروف اما کنت تنہانا عن المنکر، آپ تو ہمیں نیکیوں کا حکم کرتے تھے، آپ سے لوگ سن سن کے جنتوں میں چلے گئے، اور آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وکنت انہاکم عن المنکر فآتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن میں خود باعمل نہیں تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا اور میں خود برائیوں سے نہیں رکتا تھا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، پردے رکھے، معاف فرمائے، ہمارے علم کو اور ہماری کلاسوں کو اور ہمارے دروس کو اور ہمارے جمعوں کو ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنائے۔ تو آپ دیکھیے وہ لوگ 13 سال سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ بندہ زرخیز زمین، یہ بندہ پھٹتا ہے۔ آپ دیکھیے بنا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ اور آپ کی قوم پر نہ آن پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں جس مصیبت کا ہم شکار ہیں وہ مصیبت آپ کے پاس نہ آ جائے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ سیدنا طفیل ابن عمرو کا ارشاد ہے یہ لوگ مجھے برابر اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہے،
यहाँ तक कि मैंने तहैया कर लिया कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ सुनूंगा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करूंगा, हत्ता कि जब मैं सुबह को मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोंस दी, कान में रुई ठोंस रखी थी कि मुबादा कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात मेरे कान में पड़ जाए। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आपकी बाज़ बातें मुझे सुना ही दे, चुनाचे मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, अल्लाह का इरादा तो सब इरादों पर गालिब है ना, मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा, कुछ बातें मेरे कान में आईं, और इंसानी फितरत है, जिस चीज़ से उसे ज़्यादा रोको उस चीज़ की तरफ उसका रुझान ज़्यादा बनता है, उसकी तरफ उसका रुझान ज़्यादा बनता है। और अल्लाह ने भी तो अपनी निशानियाँ दिखानी थी। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए बनु इसराइल के बच्चों को मार रहा था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया, चल मार के दिखा, और उसी के खर्चे पर मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़वाया। मूसा अलैहिस्सलाम जवानी तक उसी के सामने, उसी के महल में रहे। उसकी मौत का सामान अल्लाह ने उसके घर में पैदा किया, उसके खर्चे पर पैदा कराया। ये कुदरत वाली धात है अल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर मैंने अपने जी में कहा, है मुझ पर मेरी माँ की आहो फगां, यानी मैं कितना बेसमझ हूँ, मुझ पर अफसोस करे मेरी माँ, मर जाऊं। मैं तो बखुदा एक सूझबूझ रखने वाला शायर आदमी हूँ, मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, यानी अच्छी बात हो बुरी हो मैं परख जानता हूँ, पहचान लूँगा। फिर क्यों ना मैं इस शख्स की बात सुनूं। अल्लाह, वो चाहते थे ना सुनो और मैंने फैसला किया कि सुन। सुभान अल्लाह। अगर अच्छी हो तो कबूल कर लूंगा, बुरी हो तो छोड़ दूंगा। ये सोच कर मैं रुक गया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया। सुभान अल्लाह। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल क़ुलूब बैना असाबिर रहमान युहव्विलुहा कैफ़ शाअ, दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह जैसे फेरना चाहता है वैसे दिलों को फेर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, अपने दीन पर और अपनी फर्मा बरदारी पर मेरे दिल को पक्का रखना, मैं फिसल ना जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया, और आपको अपनी आमद का वाक़या, लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रोई ठोंसने और इसके बावजूद आपकी बाज़ बातें सुन लेने की तफसीलात बताई। फिर अर्ज़ किया कि आप अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया, कुरान पाक की तिलावत फरमाई। खुदा गवाह है, मैंने इससे उम्दा कौल और इससे ज़्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी, चुनाचे मैंने वही इस्लाम कबूल कर लिया। इसके लिए बहुत ज़रूरी है दिल असर हासिल करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल अनानी ना हो, दिल मुतासिब ना हो, दिल मुतकब्बिर ना हो। मुतकब्बिर दिल कबूल नहीं करता, मुतासिब दिल कबूल नहीं करता, अनानियत का मारा हुआ दिल कबूल नहीं करता है। दिल साफ हो तो बंदे के लिए फैसला करना आसान हो जाता है। आप देखिए, इस बंदे को 13 दिन नहीं गुजरे और ये मुसलमान हो गया, एक मजलिस में घर चल के आया मुसलमान हो गया, क्योंकि तख्ती साफ थी, कोई असबियत का लेबल नहीं लगा हुआ था। और वो लोग जो मक्के वाले हैं उन्हें अपनी साख जाती हुई नजर आ रही थी, इसलिए वो कबूल करने के लिए तैयार न हुए। हक की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया,
میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ ہم پچھلے درسوں میں یہ ذکر کرتے رہے ہیں نا، اپنی ساکھ کا دعوت اللہ میں استعمال کریں، اپنی تجارت کو استعمال کریں، اپنے تعلقات کو استعمال کریں، اپنی دوستیوں کو استعمال کریں، اپنی کرسی کو استعمال کریں، اپنے منصب کو استعمال کر کے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولیں۔ یہ خاص نمایاں کردار ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا نظر آ رہا ہے، ورنہ وہ خود مسلمان ہو گیا ہے، خود مسلمان ہو گیا، زیادہ سے زیادہ جا کے اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی دعوت دے، نہ مسلمان ہوئے اور صاحب منصب ہیں، قوم میں بات مانی جاتی ہے، لہٰذا اپنی سیاسی ساکھ کو استعمال کر کے یہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی، ان کے چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، چہرے کی بجائے کسی اور جگہ پر میری روشنی کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے، وہ کہیں گے تو نے دین بدلا ہے نا، تو پکڑ میں آ گیا ہے، تو نے دین بدلا ہے تو پکڑ میں آ گیا ہے۔ وہی بنجر زمین والی مثال، شور زمین والی مثال کہ دلیل دیکھ کر الٹا خرابی کریں گے، اس لیے اے اللہ تو نشانی کی کوئی اور جگہ بنا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان بدقسمتوں پر، ان بدخواہوں پر، ان بدگمانوں پر، ان چغل خوروں پر کہ جو ان ہستیوں کو اوقات اور اہمیت نہیں دیتے، جن کے ایک لفظ پر اللہ یہاں سے روشنی ہٹا کر ان کی لاٹھی میں روشنی کر دیتا ہے۔ ان کے یہ تو انبیاء کے گھروں میں یہ نشانیاں تھیں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، شاہ مصر نے ارادہ گناہ کیا، ہاتھ بڑھایا، اس نے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، تڑپنے لگ گیا۔ تو حدیث میں بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ یہ مر گیا، اس کی جان لینے کا الزام مجھ پر آ جائے گا، اس لیے اس کی جان نہ لے، بس مجھے بچا۔ اللہ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی، اللہ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی۔ تو یہاں دیکھیے یہ تو ایک ہفتے کا صحابی ہے، ایک ہفتے کا، یہ اسلام قبول کر کے گئے، وہاں پہنچے، یہاں کہہ گئے تھے اللہ کوئی نشانی دے، اللہ کوئی نشانی دے، بات چہرہ چمکنے لگا۔ اب تو رسول اللہ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کو یہ خاص شان ہے کہ اس کو براہ راست اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ آئی، وہ جو روشنی چہرے پر تھی اب ڈنڈے میں روشنی چمکنے لگی، ڈنڈے میں روشنی چمکنے لگی۔ اللہ کے خاص ہے نا، ان کے ایک جملے پر اللہ اس قدر نشانیاں دکھاتا ہے، اور ان کے مانگنے پر دکھائی، اسید ابن حضیر کے مانگنے کے بغیر ہی دکھائی۔ اسید ابن حضیر کی حدیث پیچھے ہم نے پڑھی ہوگی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، عشاء کے بعد جانے لگے، راستے میں اندھیرا تھا، میں بھی ہوں، دوسرا ساتھی بھی ہے، ہم دونوں جا رہے ہیں، ہمارے سامنے روشنی ہو گئی، کوئی چراغ نہیں، کوئی لالٹین نہیں، کوئی موم بتی نہیں، کوئی شے نہیں، سامنے روشنی ہو گئی۔ اب ہمارے راستے جدا ہونے تھے، اب ہمارے راستے، میں نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے بھائی نے اپنے گھر جانا تھا، ہم جیسے جدا ہوئے، میرے سامنے الگ روشنی ہو گئی، ان کے سامنے الگ روشنی ہو گئی۔ یہ شرف ہے صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بدگمان بھلا ان ہستیوں کو کیا جانے، کیڑے نکالنے کا عادی ہے،
اور کیڑے نکال نکال کر وہ اپنے ایمان کو بھی تلف کرتا ہے اور قوم کے لیے بھی وہ منحوس فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور وہ بھی مجرم ہے کہ جو چغل خوروں سے تو سنتے ہیں اور علماء سے نہیں سنتے، وہ بھی مجرم ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کے جرموں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب۔ لا الہ الا اللہ۔ جی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی، وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر سیدنا طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے، 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش کی۔ مجھے تو اصحاب رسول اللہ کا ایک جسم سلامت نظر نہیں آتا، ایک گھر سلامت نظر نہیں آتا۔ کوئی تلاش کرے ایک ثابت گھر ہو جس میں شہادتیں نہ ہوئی ہو، کوئی تلاش کرے ایک ثابت جسم ہو جو اللہ کے راستے میں کٹا نہ ہو، جس نے زخم نہ کھائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبوی زندگی تو ساری کی ساری فتح مکہ سے پہلے ساری کی ساری زندگی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رزق تھا اور جان پر کھیلنا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تھوڑے سے حالات بدلے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں لیکن درجوں کا فرق ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، درجوں کا فرق ہے۔ سیدنا عماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو بہت بڑے نتائج سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو، آپ کی نسل کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہ بہت عمدہ مثال ہے عماد ازدی کی۔ یہ بھی یمن کے باشندے ہیں، قبیلہ ازد شنوہ سے کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا، آسیب اتارنا ان کا کام تھا، عامل تھے، جادو جن کا علاج کرتے تھے۔ مکے آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پروپیگنڈا وہی۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا نصیب فرما دے۔ دل پاک ہو نا تو سوچیں بھی پاک ہی ہوتی ہیں۔ لوگ متنفر کرنا چاہتے ہیں بندے کے دل میں ہمدردی کہ وہ بیمار ہے، میں معالج ہوں، چلو میں علاج کر دیتا ہوں، چلو میں علاج کر دیتا ہوں۔ تھوڑی سی تگودو کر لی جائے نا، تھوڑی سی تگودو کر لی جائے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے ایک ساتھی سے ملوایا پچھلے دن، انہوں نے کہا شیخ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہا کہ 6-7 سال پہلے زوجین کا اختلاف تھا اور طلاق کے یوں سمجھیے کہ معاملات لکھے جا چکے تھے، ابھی بھیجے نہیں تھے، فیصلہ تھا 100% بھئی ہو جائے گی۔ ہم نے تگ و دو کی، دونوں فریقوں کو ملانے کی کوشش کی، ماشاءاللہ خوش باش بس رہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی تگ و دو کرنے سے گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ ہم تماشا دیکھنے کے آتی ہیں، ہم تماشا دیکھنے کے آتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جس گھر میں طلاق ہوتی ہے خاندان کو اس کی سن گن 3 سال سے لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بن نہیں رہی، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ روٹ کر چلی گئی ہے، یہ سنتے ہیں نا ہم سب، یہ سنتے ہیں نا ہم سب۔ اچھا پھر منا لیا، پھر ٹوٹ گئی، پھر منا لیا، پھر روٹ گئی، اب اس نے مارا ہے، اب اس نے مارا ہے، اب پنچایت لگی ہوئی ہے، اسی طرح کی باتیں ہم 2-2 3-3 سال سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں اب کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے، اب کیس کر دیا ہے، سب کچھ، صرف تماشا دیکھتے ہیں۔
حالانکہ خاندان میں اتنے ذی وجاہت لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو جا کر بیٹھ جائے نا گھر اور کہیں کہ اللہ سے ڈرو، معاملے کو سمجھیں کہاں سے شرارت شروع ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے اسے الگ کریں اور انہیں سیپریٹ کر دیں۔ ہماری مصیبت تو یہی ہے نا، آئلی نظام، شادی کو جب تک جھگڑے کا سبب نہ بنے اس وقت تک اسے مبارکباد پوری نہیں ہوتی، پہلے دن ہی بس وہ شادی مبارک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مبارک نہیں ہوتی۔ پہلے دن وہ سارا پروٹوکول ہے، اس کے بعد جناب وہ غلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ بیٹا اگر فرما بردار ہے اور گھر کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر داماد گھر کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے۔ ہماری تو تربیتیں بے انصافیوں پر اور کم ظرفی پر، ہمارے دلوں میں گھٹن سی پیدا ہو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کردار ادا کریں، کردار ادا کریں، جہاں ٹوٹتی ہوئی شاخ دیکھیں اسے مرمت کریں، کوئی کردار ادا کریں۔ کوئی تڑپتا ہوا گھر ہے، بیمار پڑا ہے بندہ، روزی روٹی اس کی چھن گئی ہے، جائیں دو چار دوستوں سے کہیں اس کا کوئی راشن لگوا دیں، اس کا کوئی راشن لگوا دیں۔ اب کیا ہے، اسے بس وہ دن پورے کر رہا ہے، پتہ ہے دن پورے کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ ہمیں جو اللہ نے اطلاع دی ہے ہم اپنا کردار تو ادا کریں نا، ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اللہ پردے رکھے۔ اب دیکھیں اس بندے کو، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ ذہنی توازن کھو چکا ہے، قریب نہ جانا۔ اس نے کہا میں علاج کرتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں، اور میں ذاتی طور پر کچھ میں جو معلومات جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاج میں پیر رکھنے والا صالح بندہ ہو تو یوں سمجھے وہ میدان جنگ میں پیر رکھ رہا ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں پیر رکھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے بھائی کی دشمنی اپنے سر لے کر اس کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اظہار کی عمدہ مثال ہوتا ہے، اظہار کی عمدہ مثال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو اس پر حملہ آور ہے، جب اس کا دروازہ بند کرو گے تو وہ آپ پر حملہ آور ہوگا، ایسے ہی ہے نا، تو اسے زیادہ اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے۔ رزق لے بندہ اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرے، پھر دیکھے کہ اللہ ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ سے ملاقات کی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے جواب دیا، جواب میں آپ نے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ، ساری تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، نحمدہ، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت کا راستہ دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ضماد نے کہا ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیں، آیا تھا علاج کرنے کے لیے، سبحان اللہ، نیک نیتی پر ضماد نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے انعام میں، وہ خدمت میں ایک مریض کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہتا تھا، اللہ نے اسے جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ ضماد نے کہا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے، آپ نے 3 بار یہی کلمات دہرائے، اس کے بعد ضماد نے کہا میں کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام پر بیعت کر لی، سبحان اللہ۔ لے جی وہ تختی صاف رکھیں، تختی صاف رکھیں،
आप देखिए कि दलाइल कैसे दिल के अंदर घूमते हैं। अब बंदा सोच रहा होता है ये तो फलां बात कर रहा है, इसकी नहीं माननी, इसने तो यही कहना है, इसकी नहीं माननी। तो नतीजा ये निकलता है कि बहुत पुरकशिश मोड़ इस किताब का यहाँ से शुरू होता है। यसरब की 6 सआदतमंद रूहें। यसरब मदीने का नाम है। मदीने इस्लाम कैसे आया, उसके क्या असबाब बने, इस पर बात करते हैं। 11वीं सन नबुव्वत के मौसम हज जुलाई 620 ईस्वी में इस्लामी दावत को चंद कार आमद बीज दस्तयाब हुए, जो देखते ही देखते सरो कामत दरख्तों में तब्दील हो गए और उनकी लतीफ़ और घनी छाँव में बैठकर मुसलमानों ने बरसों जुल्म सितम की तपिश से राहत और नजात पाई। सुभान अल्लाह। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह को झुटलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, उसके तई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि आप रात की तारीकी में कबाइल के पास तशरीफ ले जाते ताकि मक्के का कोई मुशरिक रुकावट न डाल सके। दाई दावत से नहीं रुकता, स्टाइल बदलता है, अंदाज बदलता है, वक्त बदलता है, लबो लहजा बदलता है, बेस बुनियाद नहीं बदलता, बुनियाद नहीं बदलता। सुभान अल्लाह, ये अजीमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस हिकमत अमली के मुताबिक एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अनुमा के हमरा लेकर बाहर निकले। बनु ज़ोहल, बनु शैबान इब्न सालबा के डेरों से गुजरे तो उनसे इस्लाम के बारे में बातचीत की। उन्होंने जो जवाब तो बड़ा उम्मीद अफजा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बारे में कोई हतमी फैसला न किया, कोई हतमी फैसला न किया। इस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बनु ज़ोहल के एक आदमी के दरमियान सिलसिला नसब के मुतालिक बड़ा दिलचस्प सवाल व जवाब भी हुआ और दोनों ही माहिर अंसाब थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खसाइस में ये है कि वो अरबों के नसब के माहिर और हाफिज थे। कोई बताता मैं किस ख़ानदान से हूँ तो उसके अजदाद का पूरा वो शजरा खोल कर रख देते थे। इसके बाद वो अपने इस इल्म को दावत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की घाटी से गुजरे। ये हज के अय्याम है, तो कुछ लोगों को बाहम गुफ्तगू करते सुना। आपने सीधे उनका रुख किया, उनके पास जा पहुँचे। ये यसरब के 6 जवान थे और सब के सब कबीला खजरज से ताल्लुक़ रखते थे। नाम ये हैं: असद इब्न ज़ुरारा, औफ इब्न हारिस इब्न रिफ़ा, राफ़े बिन मालिक बिन अजलान, क़तबा बिन आमिर बिन हुदैदा, उक़बा इब्न आमिर बिन नाबी और हारिस इब्न अब्दुल्लाह इब्न रुबाब। सुभान अल्लाह, ये 6 पहले बंदे हैं मदीने के जो मुसलमान हुए और जिनके ज़रिए अल्लाह ने सल्तनत इस्लामी की शक्ल में मदीने की इस बस्ती को ढाल दिया। ये अहले यसरब की खुशकिस्मती थी कि वो अपने हलीफ यहूद मदीना से सुना करते थे कि इस ज़माने में एक नबी भेजा जाने वाला है। मदीने में यहूदी जो रहते थे वो कहते रहते थे नबी आने वाला है, नबी आने वाला है, और अब जल्द ही वो नमूदार होगा और हम उसकी पैरवी करके उसकी माइयत में तुम्हें आद व इरम की तरह कत्ल कर डालेंगे। लोगों को धमकियां देते थे कि हम नबी वाले हैं और मान लेंगे। अरबों को पता था कि भाई नबी आने वाला है, आलमों से जो सुना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास पहुंचकर दरियाफ्त किया कि आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा हम कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने फरमाया यानी यहूद के हलीफ हो? बोले हाँ। फरमाया फिर क्यों ना आप हजरात बैठें, कुछ बातचीत हो जाए। वो लोग बैठ गए।
آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ مینا میں حاجی ہے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے رات کے پچھلے پہر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ یثرب کے عقلاء الرجال شعور مند تھے، حال ہی میں جو جنگ گزری تھی اس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ مدینے والے آپس میں ان کی پرانی خاندانی دشمنیاں تھیں اور اس کو خیزرت کی۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے، ہم وہاں جا کر آپ کو آپ کے مقصد کی طرف وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے، اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینے واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ بس یہاں کفایت کرتے ہیں، اس پر ایک مفصل بحث کی ضرورت ہے، پہلے ہو بھی چکی ہے، ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ تو بس کفایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان